وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 216 کتیبہ فرض کی گئی علیکم تم پر القتال جنگ علیکم القتال و حالانکہ ہوا وہ کرہن ناگوار ہے کاف را ہا مادہ ہے لیے کم تمہارے کرہ لکم و اور عسا ہو سکتا ہے ان کہ تکرہو تم ناپسند کرو شیئن کوئی شے کوئی چیز و حالانکہ ہوا وہ خیرن بہتر ہو لکم لیے تمہارے و اور عسا ہو سکتا ہے ان کہ تحبو تم پسند کرو شیئن کوئی شے و حالانکہ ہوا وہ شرن بری ہو لیے کم تمہارے لکم شر لکم و اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے و اور انتم تم لا نہیں تعلمون تم جانتے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 کو مختصر تفسیر اور تزکیہ کے ساتھ دیکھیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اسے ہمارے عمل میں لانا اور اسے ہمارے عمل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین چنے ہوئے لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں فرقہ واریت سے بچائیں اور ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنائیں، اور ہم بجائے کہ اپنے اوپر کسی فرقے کا رنگ لے کے دنیا میں چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم لوگ خود کو مسلمین ظاہر کریں، ایک مسلمان بن کر جئیں اور اس دنیا میں فرقے واریت کے رنگوں کو مٹاتے ہوئے ہم صبغۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رنگ میں رنگیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے آمین، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت سے ایسے شیطانی جرمز ہیں جن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شیطانی چال سے اپنی پناہ میں رکھیں اور ہمیں اپنے دین اسلام سے جوڑے رکھیں۔ اپنے لیسن کا آغاز کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 سے، تو آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یہاں پر غور کریں
کہ جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں پر نوٹ کریں کہ ہمیں اور مجھے اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے وہ حکم ہمارے لیے جتنا ہی کیوں ناگوار کیوں نہ ہو۔ اگر ہمیں برا بھی لگ رہا ہے، اگر ہمارا دل نہیں بھی مان رہا، پھر بھی ہمیں وہ حکم ماننا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تم نہیں جانتے، میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہو، جیسے کہ جہاد کے نتیجے میں جو ہے، ہم نے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا کہ جہاد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو جہاد کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں فتح اور غلبہ، عزت و سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر تم جس کو پسند کرو جہاد کے بجائے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں گھر میں بیٹھے رہنا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی کہ دشمن جو ہیں وہ ہم پر غالب آ سکتے ہیں اور ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہمارے لیے اس آیت میں دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو ہوگا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہمیں نکلنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی جو ہے مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی جنگیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس آیت کا مین تھیم ہے کہ ایک چیز جو مجھے اور آپ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز جو تمہیں پسند ہے، جو کہ مجھے بھی پسند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہو، مناسب نہیں ہو، کیونکہ حقیقی علم کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ ہمیں سونا اچھا لگتا ہے، کھانا اچھا لگتا ہے، باتیں کرنا ہمیں بہت پسند ہے، ہم ان چیزوں میں اپنی عبادات، اپنی نمازوں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہمیں آسان چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ کھجور اور چاکلیٹ میں سے اگر ہم دونوں چیزیں سامنے رکھیں کسی بچے کے، تو ہوگا کیا کہ چاکلیٹ ہی بچے اٹھائیں گے، جبکہ چاکلیٹ نقصان دہ چیز ہے اور کھجور فائدہ مند چیز ہے۔ یہی مثال ہے، کیونکہ ہمیں زندگی میں ٹیسٹ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ ہمارا جو نفس ہے یہ آرام طلب ہے، اور اسے آرام طلب ہم نے خود بنا دیا ہے، سستی سے، کاہلے سے۔ تو اس لیے کس طرح سے ہم دور کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط بنائیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے کہ ہم نے محاسبہ کرتے رہنا ہے، تزکیہ کرتے رہنا ہے۔ آج سے کیا کریں کہ اپنی زندگی میں جو ہمارے فیصلے ہیں ان پہ غور و فکر کریں کہ میں کیا چیز چاہتی ہوں، کیا وہ چیز میرے لیے بہتر ہے۔ پھر کیا کریں کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسے کام آ جاتے ہیں تو استخارہ کر لیں ہر کام میں، ٹھیک ہے؟ اس سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کریں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دیں اور ایسے لوگ بنا دیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں ایسے دے جیسے مردہ اپنے آپ کو نہلانے والے کے سپرد کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ مجھے اپنی مرضی والا انسان بنا دے۔ بہت جی لیا اللہ میں نے اپنی زندگی کی مرضی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنی مرضی پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیوں والا بنائے، اپنے چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں بہترین لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔